افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ہے کہ اس دن جس دن کانپ جائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی، اس دن، اور اس دن پہاڑ بربری ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا، اور ہم نے ان کے لیے یہ سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ سزائیں کب ملیں گی؟ اصل دارالجزا وہ آخرت کا دن ہے۔ دنیا کے اندر بھی سزا مل سکتی ہے لیکن لازمی نہیں ہے دنیا کے اندر سزا ملے، جس طرح دنیا کے اندر انسان کو اس کے نیکی کی جزا ملنا لازمی نہیں ہے۔ دنیا میں نیک لوگوں کو ان کے نیک عمل کا اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے، اور برے لوگوں کو ان کے برے عمل کا بدلہ بھی مل جاتا ہے، لیکن دنیا اصل میں دارالجزا ہے نہیں۔ دنیا کے اندر اگر کچھ ملتا ہے ضروری نہیں سب کو ملے، اگر ملے بھی تو وہ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، سزا ہو یا جزا بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اصل سزا اور جزا تو آخرت میں ہے، یوم الدین میں، یوم الجزا میں، یوم الحساب، اصل تو اس دن یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو ہم نے کافروں کے لیے آنکڑے تیار کیے ہوئے ہیں، بیڑیاں تیار کی ہوئی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے کافروں کے لیے جو ہے وہ ایسا حلق مٹکنے والا کھانا تیار کیا ہوا ہے، دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، یہ کب ملے گا ان کو؟ یوم ترجف الارض، اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ یہ اس دن ہوگا یہ سارے کے سارے عذاب جس دن کانپ جائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی۔ وہ اتنا ہولناک دن ہے کہ انسان کی کیا حیثیت ہوگی اس دن، انسان تو اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس دن یہ جو سخت زمین ہے اور یہ جو سنگلاخ پہاڑ ہیں، یہ جو اللہ نے بڑے مضبوط بنائے ہیں، یہ زمین اور یہ پہاڑ اس دن کانپ کر رہ جائیں گے، اور اس دن ہل کر رہ جائیں گے، اور یہ اس دن ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ اس دن یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین اور پہاڑ۔ ہم نے سورہ حاقہ میں پڑھا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، بس انہیں ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا زمین کو، بالکل ملیا میٹ کر دیا جانا، بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی زمین اور پہاڑ بھی۔ تو یہ اس دن کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، وہ اتنا ہولناک دن ہے، اس دن سے ڈرنا چاہیے انسان کو، کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ دن تو بڑا ہی مشکل دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو آسان دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا ہی ہولناک ہے، بڑا ہی خوفناک ہے۔ اس دن تو پہاڑ اور زمین کانپ جائیں گی، اور پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہ پہاڑوں کو آپ انہیں بڑا مضبوط خیال کرتے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، قیامت کے دن تو یہ بادلوں کی طرح اڑیں گے، بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑیں گے۔ اور یہاں فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ ہو جائیں گے کثیباً ریت، مہیلا بربری، ایسی ریت بربری کہ جس پر انسان کا قدم بھی نہیں جمتا، ہر چیز چھوٹے چھوٹے ذرے، تو پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ جب پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی تو انسان جو اتنا حقیر سے ہے، انسان کیا کرے گا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا